بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 25 اگست ہے، سال 2021۔ غدار وطن حسین حقانی کی گرفتاری کے لیے ایف آئی اے نے انٹرپول کو ایک خط لکھا ہے۔ میمو گیٹ سکینڈل کے مرکزی سرغنہ آصف زرداری کے اس ساتھی کے سیاہ کارناموں پر آج ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے لاہور کے اندر آج ایک بڑا مصروف دن گزارا ہے۔ انگریز کے نوکروں کو آج انہوں نے بڑا زبردست پیغام دیا ہے، اس پر مختصراً ہم پہلے بات کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان لاہور پہنچے۔ ایک تو آپ کو علم ہے کہ مینار پاکستان کے اندر جو حالیہ واقعہ ہوا، اس حوالے سے چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب نے ان کو بریفنگ دی، اور وہاں پر جو غفلت برتی گئی، انکوائری کمیٹی کی جو رپورٹ آئی ہے جس کے اندر پتہ چلا ہے کہ بعض جو پولیس آفیشلز ہیں انہوں نے جان بوجھ کر اس دن غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، ان کے حوالے سے بھی کارروائی کا آلریڈی آغاز ہو چکا ہے۔ لیکن دوسری طرف آج محکمہ جنگلات کے اندر ایک بڑا اضافہ ہوا، جہاں پر رخ کے علاقے کے اندر جو ہے وہ جنگلات کا افتتاح کیا گیا، اور یہ ٹیکنالوجی کی معاونت کے ساتھ ایک بہت ہی یونیک قسم کا جنگل جو ہے وہ آباد کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے۔ لیکن آج سب سے جو بڑا ایونٹ تھا لاہور کے اندر، وہ پنجاب ایجوکیشن جو کنونشن تھا، اس کے اندر وزیر اعظم کی سپیچ تھی۔ اگرچہ انہوں نے بڑی تعریف کی عثمان بزدار کی، اور انہوں نے کہا کہ ان کو نام نہیں چاہیے ہوتا بلکہ وہ بڑا زبردست پرفارم کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے انہوں نے کچھ عام گفتگو کی ہے۔ اور اس وقت آپ کو علم ہے کہ پاکستانی جو لوگ ہیں ان کو احساس کمتری کا شکار کیا جاتا ہے۔ ایک طرف مدارس کا سسٹم ہے، دوسری طرف جو ہے وہ آپ کو علم ہے اردو میڈیم ہے، تیسری طرف انگلش میڈیم ہے۔ آپس کے اندر اس طریقے سے جو ایک قوم بننا چاہیے، سوچ کے اندر یکسانیت نہیں ہے۔ وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ یکساں قومی نصاب کا جو نفاذ کیا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے، اور پہلے اس وجہ سے بڑے بڑے حکمران یہ نہیں کر رہے تھے چونکہ ان کے ایک بڑے وسائل والے لوگ ہوتے تھے، انگریزی میڈیم کے اندر ان کے بچے پڑھتے تھے اور وہ رول کرتے تھے، ہر جگہ ان کو نوکریاں بھی مل جاتی تھی، اس لیے انہوں نے نظام کو تبدیل کرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ انگریزی ایک زبان ہے، اس زبان کو ہم نے اتنے اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے کہ جیسے ہم انگریزوں کے نوکر بن گئے ہیں، یہاں سے برطانیہ چلا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جو فکر ہے، وہ اپنا کلچر سوچ وہ ہمارے اندر ڈال کر گیا ہے۔ میں چند فکرے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یقیناً وہ سنہری حروف کے ساتھ لکھنے والے جملے ہیں۔ ان میں سے انہوں نے کہا کہ جو لوگوں کو ذہنی غلامی سے بچانے کے لیے انگریز کا طبقاتی نظام ختم کرنا ہوگا۔ ترقی یافتہ ممالک میں یکساں نصاب تعلیم ہے، قومی اسمبلی یا سینٹ میں دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے انگریزی میں تقریر کی جاتی ہے، جبکہ 80% لوگوں کو انگریزی آتی نہیں ہے۔ پنجاب حکومت دوسرے صوبوں کی نسبت بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پنجاب تباہ ہو گیا کیونکہ پنجاب میں کاموں کی پبلسٹی نہیں ہوئی تو تباہ ہو گیا، اس لیے کہتے ہیں۔ بہرحال یہ تو وزیر اعظم جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ عثمان بزدار کی جو کارکردگی ہے وہ کس حوالے سے اچھی ہے، لیکن دوسری طرف انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، ہمارے نوجوان بہت عظیم ہے، ہم 10 ارب درخت لگائیں گے تو نوجوانوں کو اس سے روزگار بھی ملے گا، اور پاکستان کا پوری دنیا کے اندر اس سے امیج بھی اچھا ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ماحولیاتی آلودگی ایک بہت بڑا دنیا کا مسئلہ ہے، اس کو ہم پاکستانی بھی فیس کریں گے، اور آگے جو آبی مسائل آ رہے ہیں اس کی وجہ سے جتنے زیادہ درخت ہوں گے اتنی زیادہ بارشیں ہوں گی، اور پاکستان جو ہے وہ پانی کے ایک بڑے قید سے بچ سکتا ہے۔ یکساں نصاب تعلیم حکومت کی بڑی کامیابی ہے۔ انگریز نے تھوڑے سے انگلش میڈیم اسکول اس لیے بنائے تاکہ وہ ہندوستان میں ایسی کلاس بنائے جو ان کی طرح سوچے اور ان کے رویے بھی انگریز کی طرح ہوں۔ اس طرح کی کلاس بنائی، اس نظام کے تحت ہمیں کلچر اور دین سے دور کیا۔ جب ہم آزاد ہوئے تھے تو ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو درست کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے نہیں کیا، 3 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا، اور اب موجودہ حکومت نے ایک زبردست کاوش کی ہے، اور ہم یہ نظام لے کر آئے ہیں یکساں نصاب تعلیم کا۔ اس سے ایک ہجوم کے بجائے ہم ایک قوم کے اندر کنورٹ ہوں گے۔ چائنا اور دیگر ممالک کی انہوں نے مثالیں بھی دی کہ جہاں بھی کسی قوم نے ترقی کی ہے تو بعض دانشور جس طریقے سے آپ کو علم ہے طبقہ ملامتیہ کی خواتین آتما شرادی، غریدہ فاروقی اور یہ پورا جو ٹولہ ہے یہ جھپٹ پڑتا ہے اور حملہ آور ہوتا ہے جب اس طرح کی سٹیٹمنٹ وزیر اعظم کی طرف سے آتی ہے کہ دیکھو یہ شاید ترقی کے دشمن ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ترقی ہمیشہ اپنی زبان میں ہوتی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس حوالے سے ہر حکومت کہتی رہی، پلان بھی بنتے رہے، لیکن عدالتوں کے فیصلے بھی اور درخواستیں آج بھی وہ انگلش کے اندر ہوتی ہیں، اعلیٰ عدالتوں کے اندر فیصلے بھی انگلش کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں عام آدمی نے، چونکہ فیصلہ عام آدمی کے متعلق ہے اور اس کو سمجھ آنے نہیں دینی، یہ شاید اس کا مدعا اور مقصد ہے۔
बहरहाल ये एक बहुत ही जबरदस्त स्पीच थी। अब हम आते हैं एक बहुत ही आम खबर की तरफ, और उसका ताल्लुक है हुसैन हक्कानी के साथ। हुसैन हक्कानी जो है वो पाकिस्तान का मफरूर है, इश्तिहारी है। वो भी नवाज शरीफ और जो पूरा तबका है उसकी तरफ वहां पर बैठकर पाकिस्तान को बड़ी बड़ी धमकियां देता है। पहले मैं आपके सामने खबर रखता हूं और फिर इस हुसैन हक्कानी के थोड़े से जो मुख्तसर करतूत हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस वक्त जो है वो FIA ने इंटरपोल को एक खत लिखा है, और उस खत के अंदर ये इस्तदा की गई है कि हुसैन हक्कानी के रेड वारंट जारी किए जा रहे हैं और इस शख्स को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले किया जाए। इस पर जो है वो कुछ आम एलिगेशन हैं। एक तो इसने 2 नंबरी की है फंड्स के अंदर, तकरीबन $2 मिलियन, जब ये सफीर था पाकिस्तान का अमेरिका के अंदर, झूठ और फरेब के जरिए इसने पैसे जो है उसको जो है वो करप्शन की है कुछ लोगों के साथ मिलकर। फिर इसके साथ ही इसने कुछ ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हैं यानी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, और ये वैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ बातचीत करता रहता है। तो पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से हमारा ये साबिक सफीर है कि हमारे हवाले किया जाए, इसके लिए जो है वो एक राब्ता कर लिया गया यकीनन गिरफ्तारी के लिए। और अब गिरफ्तारी तो नहीं होगी, आपको इल्म है जिस तरह के बरतानिया के कवानीन है, अमेरिका भी अपने जो उसके एजेंट हैं उनकी गिरफ्तारी तो नहीं होने देगा। लेकिन बहरहाल ये एक सिंबॉलिकली बड़ी अहमियत का अमल है। अब ये जो शख्स है, ये मेमू गेट स्कैंडल, वो आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहता हूं ताकि बाद दोस्तों को यादाश्त में नहीं रहती चीजें, तो हमें याद आ जाए कि ये स्कैंडल क्या था और इसके अंदर जो हुसैन हक्कानी है इसका क्या किरदार था। अब ये पूरा जो मामला है इसके अंदर मैं आपको बताऊं, एक तो हुसैन हक्कानी जो है ये है क्या। बेसिकली इसने अपना जो आगाज है वो तो किया है इस्लामी जमीयत तलबा से। देख लें आप, सोच है यानी इस्लामी जमीयत तलबा, और आगे इस्लामी जमीयत तलबा एक ऐसी तंजीम है जिसके अंदर नून लीग, पीपल्स पार्टी, सब जगहों से लोग जमात इस्लामी के अंदर भी गए हैं। इसका नवाज शरीफ से भी बड़ा ताल्लुक रहा, मुस्लिम लीग नून के दौर के अंदर भी ये आम जिम्मेदारी पर फायद रहा। इसकी लाबी चूंकि अमेरिका के अंदर बड़ी मजबूत है, इसलिए जितने भी हमारे चापलूस किस्म के लोग होते हैं वो इस तरह के लोगों की खिदमात अमेरिका के अंदर जो है वो लेते हैं ताकि उनके तलबे चाट कर किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में आ जाए। अब ये यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर के अंदर आसिफ ज़रदारी सदर थे, इनको पाकिस्तान का सफ़ीर मुकर्रर किया गया अमेरिका के अंदर। और मज़े की बात यह है कि अमेरिका के कहने पर ये जो रिपोर्ट किया जाता है कि खबरें इस तरह की है कि अमेरिका के कहने पर हुसैन हक्कानी को पाकिस्तान का अमेरिका में सफ़ीर बनाया गया। ये इतना अमेरिका का एजेंट आदमी है। अब दूसरी तरफ जो है, मगर बाद में इनका जो है वो मुखालफ हुआ और ये जामिया कराची के अंदर इसने तालीम हासिल की, सहाफ़त भी की, फिर ये फौजी सरबराहान के खिलाफ इसने एक काम किया। अब मैं आपको मेमू गेट जो स्कैंडल है इसके हवाले से बताऊं थोड़ा सा, ताकि आपको पता हो कि ये शख्स आजकल क्या कर रहा है अमेरिका के अंदर, और तबका मलामतिया जो सहाफ़ियों का है उसके साथ इसका क्या लिंक है। अब ये आसिफ जरदारी का चहेता आदमी, इसको पाकिस्तान ने सफ़ीर बनाया। अब इसने 2011 में बरतानवी फाइनेंशियल जो अखबार फाइनेंशियल टाइम्स है वहां पर एक खबर छाया हुआ, आर्टिकल छाया हुआ। वो मंसूर नामी एक कैरेक्टर है, उसने बताया कि अमेरिका में मुकीम एक पाकिस्तानी एहलकार ने माइक मिलन को खत लिखकर दरख्वास्त की है कि पाकिस्तानी फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों को काबू किया जाए। ये जब उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ था उन दिनों के अंदर हुकूमत और फौज के दरमियान एक टसल पैदा हुई, तनादा पैदा हुआ, और उसकी वजह से ये जो हुसैन हक्कानी है ये अमेरिका के अंदर चूंकि सफीर था तो इसने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ मदद तलब की अमेरिका के साथ, अमेरिका से। ये खबर अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत मंसूर एजाज ने दी थी। उनके मुताबिक ये मेमू या यादाश्त मई 2011 में उसामा बिन लादेन की एबटाबाद के एक मकान में मौजूदगी और फिर अमरीकी हमले में हलाकत के फौरन बाद जो है वो भेजा गया। उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आसिफ जरदारी मुल्क के सदर थे, और फिर ये मामलात अदालत में चलते रहे और बिल आखिर जो 2019 के अंदर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के दौर के अंदर ये तमाम चीजें क्लोज हो गई। चूंकि वो बंदा वहां पर था, हुकूमत पैरवी नहीं कर रही थी मुस्लिम लीग नून का। नवाज शरीफ ने जब सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी थी, एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर नाचना था, तो वो कोट पहन कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गया कि इस हवाले से तफ्तीश होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए। आज नवाज शरीफ इस हवाले से शर्मिंदा होता है पीपल्स पार्टी के सामने कि मुझे इस तरीके से नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि हम लूट मार के अंदर और इन इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने में हमारा एक ही तरह का किरदार है और हम आपस के अंदर भाई भाई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने
یہ جو پورا معاملہ ہے اس کو کلوز کر دیا۔ اب یہ جو حسین حقانی ہے اس کے خلاف 2018 کے اندر یہ مقدمہ ایک قائم کیا گیا، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کراچی کے پریڈی پولیس اسٹیشن میں درج ہونے والے جو مقدمہ ہے اس کے مدعی کا نام ہے مولوی اقبال حیدر ایڈوکیٹ۔ 12 مارچ 2018 کو میمو گیٹ اسکینڈل کے مرکزی ملزم حسین حقانی کے خلاف FIA نے بھی مقدمہ درج کیا تھا۔ FIA کی جانب سے درج کیے گئے مقدمے میں کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال سمیت دیگر سنگین نوعیت کی دفعات شامل کی گئی تھی۔ سینئر سپرڈنٹ پولیس جناب سرفراز نواز کے مطابق حسین حقانی پر ٹی وی شوز میں بیٹھ کر پاکستان کی سالمیت کے خلاف باتیں کرنے کا الزام تھا۔ سپریم کورٹ نے سابق سفیر حسین حقانی کے وارنٹ آلریڈی جاری کیے ہوئے تھے۔ نواز شریف خود کالا کوٹ پر پہن کر چلے گئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اور یہ بندہ چونکہ یہاں سے پراپر اس کو بھگایا گیا اور ایک مرتبہ یہ یہاں رہا درمیان کے اندر، لیکن پھر امریکہ چلا گیا اور آج تک یہ امریکہ سے دوبارہ پاکستان نہیں آیا۔ اور آج کل یہ کیا کر رہا ہے، یہ ہمارا جو طبقہ ملامتی ہے خونی لبرل ٹولہ جو بے حیائی، فحاشی اور ریانی کو پرموٹ کرتا ہے، اور 35-36 جو طلاق یافتہ خواتین کا ٹولہ ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی خاتون اپنے گھر کو آباد نہ کرے بلکہ گھروں سے نکل کر آزاد مادر پدر آزاد معاشرے کی تشکیل کرے۔ یہ اب ان کا سرغنہ ہے۔ اس کا ایک ساتھ فورم ہے، اس کے اندر بیٹھ کر یہ انٹلیکچوئل اپنے طور پر بحث کرتے ہیں۔ پاکستان کے جو فوج ہے، پاکستان کی عدلیہ، ریاستی اداروں کو اوپر الزام لگانے کا ان کا کام ہے، اور یہ بیسیکلی اس وقت عالمی سطح کا آپ سمجھیں ایک تو پاکستان کے اندر حامد میر ہے، تو یہ امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا ایک دوسرا حامد میر ہے جو پاکستان کے اداروں کے خلاف اس طرح کا جو سخت ریاکشن کر کے تاکہ ایسی رپورٹس بنائی جائیں، ایسا تاثر قائم کیا جائے، ایسے آرٹیکل لکھے جائیں بین الاقوامی جریدوں کے اندر جس کے اندر پتہ چلے کہ پاکستان کے اندر خواتین کے بھی حقوق نہیں ہیں، مردوں کے حقوق بھی نہیں ہیں، ہیومن رائٹس کی وائیولیشن ہو رہی ہے، جمہوریت بھی نہیں ہے، سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ بین الاقوامی سطح پر یہ ان کا لیڈر ہے جو طبقہ ملامتی ہے یہاں پر موجود ہے۔ کبھی کبھی وہ زوم پر ایسی نشستیں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کا وہ سفیر ہے جس پر بلیک واٹر کو ویزے دینے کا الزام ہے۔ آصف زرداری کا یہ قریبی ساتھی تھا، اور یہ سارے مل بانٹ کر اس ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ کرتے رہے۔ لیکن یہ جب سارے کام ہوتے رہے تو ہماری ایجنسیز، ہمارے ادارے بالکل ستو پی کر خاموشی کے ساتھ یہ ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں پانی سار سے گزر جاتا ہے، پلوں سے گزر جاتا ہے، تو پھر یہ بھاگ بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد مقدمات شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اب اس پر جو حسین حقانی نے ریاکشن دیا ہے وہ بڑا طنزی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بعض خبریں 2-3 سال کے وقفے سے چلائی جاتی ہیں۔ دیسی صحافت کا حال اتنا برا ہے کہ کوئی یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ خبر 2018 میں چلائی جا چکی ہے۔ اگر اس وقت چیف جسٹس ثاقب نثار کے خط پر انٹرپول نے ایکشن نہیں لیا تو کیا اس دفعہ ملا برادر سے خط لکھوانے کا ارادہ ہے؟ یعنی وہ تنزیہ کہہ رہا ہے کہ میں امریکن نیشنل ہوں، یہاں پر بیٹھا ہوں اور آپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور جب نکالا تھا اس وقت ہمارے اداروں اور اس وقت کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے ماشاءاللہ اس کو نکلنے دیا، اور اب وہ قابو آتا ہے جیسے نواز شریف نہیں آ رہا۔ تو یہ ہمارے اداروں کی مہربانیاں ہوتی ہیں، حکومتوں کی۔ ایک دفعہ وہ نکالتے ہیں، اس کے بعد رونا یہاں پر شروع ہو جاتا ہے۔ غدار، لٹیرے، چور، ڈاکو سب یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور سزا سے بچ جاتے ہیں۔ کچھ سسٹم کی کمزوریاں ہیں۔ بہرحال یہ ایک حکومت نے نیا ایک سٹیپ لیا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کامیابی کے آثار تو مشکل ہے، لیکن سمبولیکلی یہ ایک اہمیت ہے کہ غدار کے خلاف حکومت ایکٹیو ہوئی ہے۔ آپ نے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔